رجائي يا رجائي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن يهتدي بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال تعالى في موضع آخر: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانان اسلام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات اور سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان مقدس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہم سب کو مل کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پروردگار عالم نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنا پاکیزہ مہینہ ہمارے گناہ معاف کروانے کے لیے عطا فرمایا. جن بندوں نے پورے مہینے میں محنتیں کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اعتکاف کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں. اور جن لوگوں نے کچھ بھی نہ کیا، ان سے بدترین انسان اس دنیا میں کوئی نہیں. چونکہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جبرائیل امین بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہتے جا رہے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کو پایا اور اس نے اپنے مغفرت کا سامان تیار نہ کیا، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ نیست و نابود ہو جائے. تو اس کے تباہی بربادی میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال جو وقت اللہ نے ہاتھ میں دیا تھا وہ عنقریب ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہونے والا ہے. جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا انہیں بھی بہت زیادہ ڈرنا ہے. اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کو جھکے رہنا ہے اور مرتے دم تک اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنی شان بے نیازی سے ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب شان بے نیازی کی نظر پڑتی ہے تو وہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہوگا اور ساری کے ساری کائنات پریشان حال ہوگی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت در جماعت تقسیم فرمائیں گے۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جناتوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم اگر میدان محشر سے بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو تم میدان محشر سے اور اللہ کے عذاب سے بھاگ کر دکھا سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ اللہ فرماتے لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں بھاگ سکتے ہیں، اس لیے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور سارے فرشتے زمین کے سرے پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، جنات بھاگیں گے، انسان بھاگیں گے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ کر بھاگ جائے۔ اللہ فرمائیں گے کہیں بھی بھاگ نہ سکو گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے اور تمہیں جہنم کے دھوئیں کے اندر لپیٹ لیا جائے گا۔ فلا تنتصران، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر پائے گی اور میرے عذاب سے نہیں بچا پائے گی۔ یہ میدان محشر کا جو منظر ہے، ساری کے ساری کائنات پریشان حال ہوگی، انسان اپنے قبروں سے اٹھیں گے، بے لباس اٹھیں گے، بدن پر لباس نہیں ہوگا، سورج تمہارے سر پر آ کر کھڑا ہو جائے گا، جبکہ حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کی 7 آنکھیں ہیں اور وہ اتنے دور ہے ابھی آسمان پر، لیکن قیامت کے قریب تمہارے سر پر آ کر کھڑا ہوگا اور ابھی وہ ایک آنکھ کھولا ہوا ہے اور سر پر آنے کے بعد 7 آنکھیں کھول دے گا، لوہا پگھل جائے گا، انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا، تیرنے لگے گا اور پانی ابلنے لگے گا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑنے لگے گا۔ اس دن کوئی سہارا نظر نہ آئے گا، سب مل کر کہیں گے کہ چلو ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جاتے ہیں۔ ساری مخلوق حضرت آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہاں سے لے کر قیامت تک ساری مخلوق جائے گی حضرت آدم کے پاس اور کہیں گے یا ابانا قدمنا، یا ابانا قدم معنا، اے ہمارے ابا ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں چلو؟ کہ اللہ کے پاس چلو۔ اللہ چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس میدان محشر کے وحشتناک منظر سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس سے ہمیں نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار فرمائیں گے، کہا میں جنت میں تھا، میں نے جنت میں ایک دانہ کھا لیا تھا، اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین پر 300 سال تک روتے رہے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ اگر ان کے آنسوؤں کے 10 حصے کیے جائے تو 9 حصے حضرت آدم کے حصے میں آئیں گے اور ایک حصہ ساری مخلوق کے حصے میں آئے گا، جو قیامت تک مخلوق روئے گی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے کہ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، جبکہ آپ نے پیدل 30 حج کیے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی تھی، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے میں اللہ کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں، جبکہ اللہ نے آپ کے مغفرت کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ کہیں گے جاؤ اور تم جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے میرے بیٹے کا بیجا سوال اللہ کے سامنے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹا تھا کہ اے نوح کان کھول کر سن لے، اگر تو نے آج کے بعد اپنے بیٹے کے بچانے کا سوال مجھ سے کر لیا تو تیری نبوت کا تاج تیرے سر سے اتار لوں گا۔ اللہ نے مجھے دھمکی دی تھی، اس لیے میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ وہ روتے رہے 950 سال تک روتے رہے، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام اصل نام تو عبد الغفار ہے، لیکن رونے کی وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام انکار فرمائیں گے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، آپ جاؤ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے آپ تو درخواست کرے اللہ تعالیٰ یہ جہنم کے جو خطرناک منظر ہے اس سے ہمیں نجات دے دے، ہم ادھر سے ادھر دوڑ رہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، ماں بچوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، سب ایک دوسرے کے افراتفری کے عالم میں ہیں۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے بھائی مجھ سے 3 غلطیاں ہوئی، حالانکہ وہ غلطی نہیں لیکن غلطی بتا رہے ہیں۔
جب میرے وقت کے بادشاہ نے اور کفاروں نے مجھے دعوت دی تھی، کہا کہ چلیے ہمارے میلے میں چلیے، تو میں بیمار نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ مردوں اس کے بتوں کی پوجا ہوگی اور وہاں دل کو تکلیف ہوگی، تو انہوں نے بیماری کا اظہار کر دیا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسری مرتبہ میں اپنے بیوی کو لے کر جا رہا تھا اور ایسے علاقے سے میرا گزر ہو رہا تھا جہاں کے بادشاہ نے وہاں کی فورس، وہاں کی سیکیورٹی، وہاں کے پولیس کو بول کر رکھا ہوا ہے کوئی بھی خوبصورت عورت اگر یہاں سے جائے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کیا جائے، اور اس کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کے بیوی کو پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا آپ ان کے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے۔ اگر بیوی کہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قتل ہو جاتا اور ان کی عزت پر بادشاہ ہاتھ ڈال دیتا۔ کہا کہ میں نے غلط کہا تھا جبکہ وہ میری بیوی تھی، حالانکہ غلط نہیں کہا تھا، جان بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے جب بتوں کو توڑا اور توڑنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے مجھے حاضر کیا گیا کہ کس نے توڑا ہے ہمارے بتوں کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑا جو بڑا ہے اس کے گردن پر لٹکا ہوا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ تو میں نے اس وقت بھی انکار کر دیا تھا، کہا زندگی میں 3 غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا کہ ابراہیم یہ غلطی کیوں کی؟ کیونکہ اللہ جلال میں ہے، اللہ غضب میں ہے، اللہ غصے میں ہے، بار بار اعلان کر رہے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ میرے سامنے آ کر سفارش کرے؟ سب کپ کپاتے ہوں گے سارے، جب انبیاء کانپتے ہوں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے نہیں، تم جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت موسیٰ فرمائیں گے بھائی میرے برادری کا آدمی تھا، دونوں لڑ رہے تھے، میں نے ہمدردی میں سامنے والے کو ایک مکہ مار دیا، وہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیوں مارا تھا؟ میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ یہ انبیاء کا حال ہے۔ ہم ذرا بیٹھ کر سوچیں، صرف سنے نہیں سرسری، بیٹھ کر سوچیں کہ نبیوں کا یہ حال ہے، اس دن کیا چیز کام آئے گی؟ کہیں گے جاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار فرمائیں گے، کہیں گے بھائی میری امت نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کی بیوی اور اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، آپ جاؤ، اب کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، سب مل کر جاؤ کائنات، کل کائنات کے نبی آقا نامدار محمد الرسول اللہ، سب مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس۔ جب میرے آقا کے پاس جائیں گے تو وہاں کیا حال ہوگا؟ میرے آقا دیکھیں گے کہ ساری امت پریشان ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک کے سارے پریشان ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں، اب آپ کے سوا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے، اب تو کوئی دن اور رات کا مسئلہ نہیں رہا، اب تو رات ختم ہو گئی، اب دن ہی دن ہے۔ فرمایا آج کے دنوں کے اعتبار سے 7 دن 7 رات کا ایک سجدہ ہوگا۔ میرے آقا جب 7 دن 7 رات سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کو رحم آئے گا، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل تعطا، اے میرے حبیب اپنے سر اٹھائیے اور مانگیے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ حساب کتاب شروع فرما دے، ساری امت پریشان حال ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، سورج اپنی تپش ڈال رہا ہے، لوہا پگھل رہا ہے، اتنے پریشانی کے عالم میں اللہ اس میدان سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لاؤ میرے سامنے امت کو حاضر کرو حساب کتاب کے لیے، اب کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑیں گے، فرمایا ابوبکر چلو، کہا کہاں؟ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے حساب کتاب کے لیے۔ حضرت ابوبکر کانپتے ہوں گے، یا رسول اللہ مجھے مت بھیجیے، میرے زندگی کا زیادہ حصہ اسلام سے خالی نکلا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ ابوبکر آخری عمر میں اسلام کیوں قبول کیا، وہاں تک کہاں گیا تھا؟ میں اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤں گا۔ حضرت ابوبکر کانپتے ہوں گے، جبکہ حضرت ابوبکر کا مرتبہ کتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابوبکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابوبکر کے ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ جھک جائے گا۔ اس کے بعد بھی ابوبکر کانپ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے، مجھے مت بھیجیے، اللہ بہت غضب میں، اللہ جلال میں، اللہ غصے میں، بار بار اعلان کر رہے ہیں لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ؟ سارے کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ تیری حکومت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو آگے بڑھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر سجدے میں دھڑام سے گر گئے اللہ کے سامنے۔ اللہ کو رحم آئے گا، فرمائیں گے ابوبکر سر اٹھاؤ اور یہاں جاؤ، میرے بازو میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابوبکر کو بٹھا دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیں گے، عمر آ جاؤ، حضرت عمر کانپتے ہوں گے، وہ مکہ کا بہادر، وہ سارے عرب کا بہادر یہ کپ کپا رہا ہے، اللہ کے رسول مجھے مت پیش کیجیے، اللہ بہت غصے میں ہے، اللہ بہت جلال میں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے عمر تمہیں جانا ہوگا، تمہارے جانے سے ہو سکتا ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اللہ حساب کتاب شروع کر دے سب کا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ، آج لگتا ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ روزہ لگ گیا ہے کہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں نکل رہا ہے۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یسلم علیہ رب عمر، قیامت میں سب سے پہلے اللہ جس کو سلام کرے گا وہ میرا عمر ہوگا، میرا عمر ہوگا۔ اللہ عمر جائیں گے کانپتے کانپتے اور دھڑام سے کہیں گے اللہ کے رسول مت بھیجیے، اللہ میرے زندگی کا کوئی سوال نہیں کرے گا، صرف اتنا سوال کرے گا کہ عمر یہ بتا تو تلوار لے کر کہاں جا رہا تھا، کس ارادے سے جا رہا تھا؟ تو کانپتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے، ڈر لگتا ہے اللہ اپنے پکڑ میں نہ لے لے مجھے۔ جبکہ عمر کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر کے پاس وہ طاقت تھی اور عمر کے پاس وہ صلاحیت تھی کہ عمر نبی بن سکتا تھا۔ عمر کانپ رہا ہے، کپ کپا رہا ہے، حضرت عمر کو آگے بڑھایا، حضرت عمر بھی دھڑام سے سجدے میں گر گئے، اللہ نے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا عمر، قیامت میں سب سے پہلے اللہ عمر کو سلام کریں گے۔ عمر سر اٹھاؤ، کیا ہوا؟ آ جاؤ میرے بازو میں بیٹھو، بازو میں بٹھا دیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چلیے آپ چلیے۔ حضرت عثمان فرماتے اللہ کے رسول مجھے مت پیش کیجیے، اللہ مجھ سے پوچھے گا عثمان تیرے پاس اتنا مال تھا، تو نے مال کا حساب کہاں دیا، کہاں خرچ کیا؟ جبکہ عثمان کا مال ہر وقت اسلام پر لگا ہے، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لگا ہوا ہے، لیکن گھبرا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں عثمان، میں نے زندگی میں دعا کی تھی کہ قیامت میں اللہ تیرا حساب آسان کر دے، اللہ آج حساب آسان کرے گا، آگے چل۔ حضرت عثمان آگے بڑھ گئے، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ حضرت علی کا نمبر آیا، حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قیامت میں اللہ سب سے جلدی حضرت علی کا حساب لیں گے، سب سے جلدی حساب لے کر نمٹائیں گے۔ میرے دوستو یہ وہ منظر ہے، میں نے اس لیے بیان کیا کہ آج جو اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہمارے کانوں سے گونج رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم ہمارے کانوں سے گونج رہی ہے، لیکن مسلمان ہے کہ دل سے پگھل نہیں رہا ہے، اتنے برے حالات سے گزرنے کے باوجود اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ رمضان میں پڑھ رہا تھا، اب سے ارادہ کر لیا ہے کہ اب رمضان کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، کان کھول کر سن لیجئے کہ جب میدان محشر قائم ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب شروع کر دیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور پل صراط کے اوپر سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کر گزریں گے تو کئی لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے، اللہ کے رسول آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو یوں ہوگا کہ میری امت ساری کے ساری جنت میں آ گئی ہے، اب آرام سے جنت میں رہیں گے۔ بہت وقت گزر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہیں گے کہ جبرائیل جاؤ جہنم میں جاؤ۔ کہا جہنم میں میرے مومن بندوں کو، میرے ماننے والوں کو کفار لوگ تانا دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہے کہ میرے امت کے کتنے لوگ جہنم میں کٹ کٹ کر گر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کو تو یوں ہے کہ بھئی سب جنت میں چلے گئے، اس لیے آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل جائیں گے، جیسے جبرائیل جہنم کے اندر دروازہ کھول دیا جائے گا تو سارے مسلمان چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، کہا ما ھذا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہے۔ کہا یہ وہ جبرائیل جو اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس لے جایا کرتا؟ کہا یہ وہی جبرائیل ہے۔ تو کہا جبرائیل جب اللہ کا پیغام اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے، ہمارا پیغام بھی تو اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ اللہ کے رسول تو جنت میں بیٹھ گئے اور ہم جہنم میں جل رہے ہیں، ہم تو کوئلہ ہو چکے جل کر، اللہ کے رسول نے ہماری سفارش نہیں فرمائی۔ تو جبرائیل آئیں گے اللہ کے پاس تو اللہ فرمائیں گے جبرائیل جو جہنمیوں نے تم سے کہا ہے، جو وعدہ لیا ہے، وہ پیغام جا کر پہنچاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے جنت الفردوس میں، پورے کے پورے انبیاء کرام کے ساتھ آپ اپنے مسند پر بیٹھے ہوں گے۔ جبرائیل جائیں گے تو اللہ کے رسول پوچھیں جبرائیل کیا بات ہے، بہت مدت کے بعد آ گئے؟ اللہ کے رسول آپ کے امت کے جہنمیوں کا پیغام لے کر۔ اللہ کے رسول گھبرائیں گے، میری امت اور جہنم میں؟ کہا ہاں، آپ کے امت کے بے نمازی لوگ جو جہنم میں پڑے ہیں، ان جہنمیوں کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کفار تانا دے رہے، تم تو مسلمان تھے، ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم تو آ گئے جہنم میں، تم تو اللہ کو ماننے والے، تم کیسے آ گئے یہاں؟ سارے جہنم میں ہمیں تانا دے رہے، ہم پریشان حال ہو گئے اور جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں۔
اللہ کے رسول وہاں سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے اللہ میری امت ابھی تک جہنم میں جل رہی ہے. کہاں؟ رمضان پا کر روزہ نہ رکھنے والے، تراویح نہ پڑھنے والے، قرآن کو ہاتھ نہ لگانے والے، اور رمضان کے بعد بھی نمازوں کو چھوڑنے والے، یہ جہنم میں جل رہے ہیں. فرمایا ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے کہ اللہ میری امت ابھی تک جہنم میں جل رہی ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں، مجھے تو لگا کہ میری ساری امت جنت میں آ گئی ہے. تو اللہ فرمائیں گے جاؤ، اب یہ شفاعت کبریٰ کہا جائے گا اس کو. حدیث میں فرمایا یہ شفاعت کبریٰ ہے. اعلان ہوگا، جبرائیل اعلان کریں گے یہ جنت کا دولہا جا رہا ہے شفاعت کرنے کے لیے، اے جنتیوں بارات بن کر چلو. سارے جنتی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے اور اللہ کے رسول آگے آگے بڑھیں گے. جیسے جہنم کے دروازے کے پاس جائیں گے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا جائے گا، اور آپ کی امت کے جو بے نمازی لوگ جہنم میں جل رہے تھے، شرابی لوگ، جوا کھیلنے والے لوگ، پوری رات کلب میں بیٹھنے والے لوگ، زنا کرنے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، سارے کے سارے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. تو اللہ کے رسول دیکھ کر حیران اور آپ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو ٹپکتے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے آپ سفارش کرو میں جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور جیسے جیسے سفارش فرمائیں گے جہنم میں نکلتے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے نہر حیات جو ہم نے نہر بنائے اس کے اندر ان کو غسل دے دو. چنانچہ ان کو غسل دیا جائے گا. اب جا کر سارے جہنمی جنت میں آ رہے ہیں، انہیں غسل دیا جائے گا. لیکن ایک مسئلہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا، کہا ان کے پیشانی پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یہ جو ہے رعایتاً پاس کیے گئے جنت کے لائق نہیں تھے. اللہ کے رسول کی سفارش کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ جنت میں آ گئے ہیں. کہا رعایتاً ان کو پاس کیا، ان کے پیشانی پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن. تو وہ کہیں گے جنتی کہیں گے یار تم تو جنت کے لائق نہیں تھے، تم کیسے آ گئے جنت میں؟ کہا کیوں؟ تمہارے پیشانی پہ لکھا ہے کہ اتقاء الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رعایتاً پاس کر دیا ہے. تو ان کے دل پر بڑا صدمہ لگے گا، اتنے سال تو ہم جہنم میں جل کر کوئلہ ہو کر آ گئے اور جنت میں بھی تانا سن رہا ہے. وہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے. اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے تاکہ جنتی ہمیں تانا نہ دے. جہنمی تو تانا دے رہے تھے، جنتی ہمیں تانا نہ دے. چنانچہ وہ سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سجدہ کرو، وہ سجدے میں گر جائیں گے. جیسے سجدے میں گریں گے سجدے سے سر اٹھائیں گے تو وہ پیشانی کا نشان بھی کیا ہو گیا؟ نکل گیا. اللہ نے اب ان کو جنت میں سکون دے دیا. اب میں نے اتنی بات آپ کے سامنے کہی، یہ وہ منظر ہے جو دردناک منظر ہے. اس منظر سے کسی کو نجات ملنے والی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ رہے. اب جہنم میں، جنتی جنت میں. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. سارے کے سارے جنتی جنت میں آواز لگا رہے ہیں اور جہنم سے آواز لگا رہے ہیں، اے جنت میں جانے والے لوگوں، فرمایا تھوڑا سا رزق اور تھوڑا سا کھانا اور پانی ہمیں بھی تو دے دو. وہ فرماتے قالوا حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جہنمیوں کے اوپر یہ جنت کی چیزیں حرام کر دی ہیں. سارے کے سارے جنتی اللہ کے سامنے پکاریں گے الہ العالمین، میرا بیٹا مجھے جنت میں نظر نہیں آتا، میرا دوست جنت میں نظر نہیں آتا، کہاں چلے گئے؟ ٹھکانے تو دو ہی ہیں، تو جنت ہے اور جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پردہ کھول کر دکھا دو، یہ سارے کے سارے جہنم میں جل رہے ہیں. سارے جنتی سوال کرتے ہیں کون سی چیز بن گئی؟ کیا تم نے ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جلنا پڑا؟ سارے کے سارے جہنمی کہتے ہیں ہمارا کوئی عمل نہیں دیکھا گیا، اللہ نے صرف ایک چیز پر نظر فرمائے. قالوا لم نک من المصلین، ہمارا گھناؤنا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. سب سے زیادہ گھناؤنا جرم تھا ہمارا، جرم یہ ثابت ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بے نمازی کا انجام یہ، جب رمضان میں نماز پڑھ رہا ہے چاند دکھنے کا انتظار جیسے شیطان کر رہا ہے کہ میں بھی چھوٹ جاؤں گا، یہ بھی چھوٹ جائیں گے، اور نمازوں کے ساتھ بغاوتیں کرو گے، مسجد کے ساتھ بغاوتیں کرو گے. کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں رمضان کی عبادت اللہ کے پاس قبول کروانی ہے تو تمہیں رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھنی پڑے گی، تب جا کر تمہاری رمضان کی عبادت قبول ہوگی. آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری عبادت اللہ کے پاس مقبول ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟
فجر کے بعد اگر ظہر کی توفیق ہو تو سمجھ جا فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ اب عصر کی توفیق ہو تو سمجھ جا کہ ظہر قبول ہو گئی۔ اب مغرب کی توفیق ہوئی تو سمجھ جا کہ عصر قبول ہو گئی۔ عشاء کی توفیق ہوئی تو سمجھ جا کہ مغرب قبول ہو گئی۔ فجر کی توفیق ہو گئی تو سمجھ جا کہ عشاء کی نماز قبول ہو گئی اور پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح رمضان کے روزے، تراویح کی نماز، رمضان میں کی ہوئی نیکیاں اگر تجھے اللہ کے پاس قبول دیکھنا ہے تو فرمایا کہ رمضان کے بعد بھی تجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، دردناک واقعہ۔ آپ کہیں گے بھئی تو صحابہ تھے، ولی اللہ تھے، قطب تھے، ابدال تھے، ہم تو اپنے بچاؤ کا راستہ تلاش کر لیتے ہیں نا۔ تو 2016 کتنے سال ہو گئے بھائی؟ 2016 سے 2023 تک کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال۔ 7 سال سے تو ہم سب زندہ ہیں نا، تو پرانے زمانے کی بات تو نہیں سنا رہا ہوں نا، میں ابھی کی بات سنا رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک نوجوان تھا جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، وہ آج بھی حیات ہیں اور اس کے پڑوس میں رہتے۔ دردناک واقعہ ہے، کان کھول کر سن لو۔ اللہ کرے کہ رمضان کا جو آخری دن جمعہ کا دن ہے، اللہ پاک اس جمعہ کی اور رمضان کی برکت سے ہمارے دل کو کھول دے اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اللہ پاک بسا دے۔ تو ایک نوجوان، اس کے نوجوانی کو دیکھ کر لوگ ترس کھایا کرتے تھے کہ نوجوان ہو تو ایسا ہو، اس کی ہیٹ، اس کی باڈی، اس کا بزنس، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال۔ لیکن اس کے اندر ایک عادت تھی، جب اس کو کوئی نماز کی دعوت دیتا نا، بے تبلیغی جماعت والے آ گئے، بیٹا نماز پڑھ لے، تو اس کا ایک زبان سے جملہ نکلتا تھا کہ آپ مجھے، یہ میری قبر میں آپ کو سونا ہے، بس اتنا کہتا تھا۔ جو بھی نماز کی دعوت دے اس کا تھا کہ میری قبر میں آپ کو سونا ہے، بس اتنا کہتا۔ اس کے بازو میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، ان کو بھی پتہ چلا کہ میرے بازو میں پڑوس میں ایک نوجوان ہے اور وہ ایسا جملہ کہا کرتا ہے، بڑا ان کو دکھ ہوا، کہا میرا پڑوسی ہے، کل قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، تو تہجد پڑھ رہا ہے، وہ تو فرض نہیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا۔ تو میں گیا اور میں جا کر میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے اتنی خوبصورتی دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی، حسن و جمال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، بیٹا نماز پڑھ لو۔ تو بزرگ کو بھی یہی جواب دیا کہ میری قبر میں آپ کو سونا ہے، آپ اپنے قبر کی تیاری کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن سمجھنے تیار نہیں تھا، وہ چلے آئے۔ 3 دن 3 رات کے بعد کایا پلٹ گئی۔ اللہ نے بھی بہت موقع دیا، لیکن 3 دن 3 رات کے بعد کایا پلٹ گئی۔ اللہ نے اس کو وہ بیماری میں ڈال دیا کہ دنیا میں آج تک ایسی بیماری آپ نے سنی نہیں ہوگی، نہ قیامت تک کبھی سنو گے شاید۔ اس کے منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب نکلنے لگا۔ یہی منہ سے کہا کرتا تھا نا کہ میری قبر میں آپ کو سونا ہے، اس کے منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب نکلنے لگا۔ اتنی گندی بدبو کہ گھر والوں کے سر پھٹ رہے تھے۔ گھر والوں نے گھر خالی کر دیا، ایک روم میں اس کو بند کر دیا، ایک نوکر لگا دیا کہ بھئی صاف صفائی کرنی ہے اور اس کو وقت پر کھانا دینا ہے، روم کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ نوکر تھا، اس نے بھی 3 دن 3 رات گزر گئے، کھانا دیتا، صاف صفائی کرتا، اس کا بھی سر پھٹا جا رہا تھا۔ ایک دن دیکھا کھانا رکھا ہوا تھا صبح کا، دوپہر تک ایسا ہی کھایا نہیں اس نے، شام میں پھر کھانا رکھا تو کھانا تو ایسے ہی پڑا ہے، جا کر دیکھا تو اندر مر کر پڑا ہوا ہے، منہ سے ٹوائلٹ اور پیشاب نکلا ہوا ہے، گندگی میں پڑ کر پڑا ہوا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اب دردناک بات تو آگے ہے کہ اس کے بعد بات چلی کہ مر گیا، صاف صفائی کر لی اور غسل دیا گیا اور جنازہ تیار کیا گیا۔ واللہ والے فرماتے بعد میں میرے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جنازہ گھر سے باہر لایا، چاروں طرف سے کتوں کا لشکر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے کتے جو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے، جو گدھے سے تھوڑے چھوٹے ہیں اور کتے سے تھوڑے بڑے ہیں، اور بھونک رہے ہیں اور اچھل کر آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی لاش کو نوچ کر کھا جائیں گے۔ لوگوں نے لاٹھیاں لے کر کتوں کو چاروں طرف سے بھگایا اور پہرا دے کر کھڑے ہوئے۔ بھاگنے والے کا تو اللہ کا لشکر تھا، چاروں طرف سے کھڑے ہو گئے، لوگ لاٹھیاں لے کر کھڑے ہو گئے، جنازہ باہر لایا گیا، بڑے مشکل سے اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور نماز پڑھا کر جب قبرستان لیا تو کتے کا لشکر ساتھ میں، اور جب قبرستان پہنچے تو اس سے ڈبل لشکر قبرستان میں استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ وہاں لوگوں نے لاٹھیاں لے کر کتوں کو باہر ہٹایا اور بڑی مشکل سے اس کو قبر میں اتارا، اور مٹی ڈال کر باپ اور بیٹا یعنی بھائی اور باپ اس کا پہرے پر کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا کب تک کھڑے رہو گے؟ کتے تو باہر انتظار میں، ایسا لگ رہا ہے کہ قبر کھودیں گے اور اس کی ناش کو نکال کر نوچ لیں گے اور اس کی ناش کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اتنے غصے میں، اتنے جذبے میں کتے بھونک رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لو کیا کرنا چاہیے۔
جب مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کی قبر کھودو۔ جب قبر کھودی، باپ کھڑا ہے قبر پر، ہٹا نہیں قبر سے، باپ کھڑا تھا اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، اور اس کا بھائی کھڑا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ جیسے قبر کھودی تو باپ چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ کیا دیکھ رہا تھا منظر؟ کہا میرا بیٹا کہاں گیا؟ میں نے تو میرے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، میرا بیٹا کہاں گیا؟ کہا منظر کیا دیکھا؟ بیٹا نہیں تھا، اللہ نے سور بنا دیا تھا۔ قبر کے اندر سور کی لاش پڑی تھی، اور اتنے لمبے لمبے دانت، اور گلے کے اندر لوہے کی زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ باپ دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، اور جیسا ہوش میں آیا تو کتے غائب ہو گئے تھے۔ اللہ کو یہ منظر دکھانا تھا کہ بے نمازی، تو اگر قبر میں آئے گا تو تیری لاش تیری شکل میں سور کی شکل بنا کر رکھ دوں گا۔ جو چہرہ میرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس انسان کے چہرے کو میں دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، یہ انجام ہے اور بڑا خطرناک انجام ہے۔ اس لیے رمضان میں اللہ نے عبادت، اللہ نے اپنے توفیق سے ہمیں سجدہ کروایا، تراویح پڑھوائی، روزے رکھوائے، گناہوں سے بچے، تو رمضان کو مزاج بناؤ کہ 11 مہینے تک رمضان کا معمول اگر ہمارے زندگی میں ہوگا، موت کب آ کر کھڑے ہوگی سر پر؟ پتہ آپ کو کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے؟ گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، یہ سال رمضان میں بھی تھے، وہ عید نہیں کر پائے، اور مجھے اور آپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ ہم بھی عید کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے۔ موت تو ہمارے سر پر منڈلا رہے، اس لیے تیاری کرو آخرت کی۔ اور جیسے رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، ایسے رمضان کے بعد بھی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ امید اچھی رکھوں آپ سے میں۔ دیکھیے حالات بہت نازک ترین ہیں، یہ حالات ابھی صحیح نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارا تختہ تیار ہو چکا ہے، کس وقت کس کو تختے پر چڑھایا جائے گا نا، وہ بول نہیں سکتے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منوا لے۔ اللہ کو جب منوائیں گے نا، ان ظالموں کو تگنی کا ناچ کیسے نچوانا ہے وہ میرے اللہ کو معلوم ہے کہ میں کیسے ان کو تگنی کا ناچ نچواؤں گا۔ جب ہم اللہ کو منواؤ، اللہ کے قدموں میں گر جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سارے دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں سنی گئی اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ساری عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا